أكبر الله أكبر لا إله إلا الله یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور اس خوبصورت سی دعا کے ساتھ ایک اور دعا، یا اللہ فتنوں کے اس دور میں ہر ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، ہر فرد کو توحید پر، سنت پر اور حق پر ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ ہمیں فرقہ واریت سے نجات عطا فرما، ہم سب کو ایک امت بنا دے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے عطا فرما اور ان پر جما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 days جرنی توحید سے اصلاح زندگی تک، ڈے 12، جس میں آج ہم بات کریں گے ٹاسک مشکل میں اللہ پر یقین۔ پیاری بہنوں، پیاری ساتھیوں، زندگی میں مشکل آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ مشکل آنے کے بعد ہمارا دل کہاں جاتا ہے؟ کیا ہم گھبرا جاتے ہیں مشکل کے بعد؟ کیا مشکل کے بعد ہم مہلوک کی طرف دوڑتے ہیں، دنیاوی لوگوں کی طرف، راستوں کی طرف دوڑتے ہیں، یا پھر ہمارا دل اللہ کی طرف پلٹتا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کا ایمان آزمائش میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں یقین دلا رہے ہیں تو جب ایک توحید پرست عورت ان جملوں کو سمجھ جاتی ہے، اللہ کی باتوں کو سمجھ جاتی ہے، تو وہ مشکل میں گھبراتی نہیں، کہ جتنی مشکل ہے اللہ کہتا ہے بے شک اس کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ مشکل وقت میں ایک توحید پرست عورت کا اللہ پر یقین کیسا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، مشکل وقت انسان کے دل میں اصل امتحان ہوتا ہے، کیونکہ مشکلات میں ہی تو انسان کی اصل کھلتی ہے، ہماری اپنی بھی اور ہم سے جڑے ہوئے رشتوں کی بھی۔ بڑے بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم نے توقعات وابستہ کی ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مشکل میں ہم آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، آپ مشکل میں اکیلے نہیں ہیں۔ لیکن مشکلات اور آزمائشیں ہی تو ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے لوگوں کی اصل کو کھول کے رکھ دیتی ہیں، اور ساتھ میں ہماری اپنی بھی اصل کو کھول کے رکھ دیتی ہیں کہ ہم نے دنیاوی راستوں، دنیاوی لوگوں، دنیاوی سہاروں پر تو امیدیں لگائی تھیں، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ پر امید نہیں لگائی تھی جیسے لگانے کا حق تھا۔ آسانی میں سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن مشکل میں حقیقی ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ سب دروازے بند ہیں، کوئی اپنا نہیں، نہ راستہ نظر آتا ہے، نہ حل سمجھ آتا ہے، اور نہ کوئی ساتھ دینے والا ہوتا ہے۔ لیکن توحید کا بنیادی سبق یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے بند دروازے نہیں ہونے دیتے، وہ نئے راستوں کی ابتدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے وہ کچھ سوچ کے رکھا ہوتا ہے، اللہ کی قسم، کہ جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطلاق میں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ حقیقت بات ہے، یہ میری اپنی زندگی کی آزمائی ہوئی بات ہے کہ آپ جتنے مشکلوں میں گرتے جاؤ گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے کئی راستوں سے باہر نکالے گا کہ جو راستے اللہ تعالیٰ سے دور لے کے جانے والے تھے۔ یہ آیت جو ہے یہ صرف معلومات نہیں ہے بلکہ وعدہ ہے۔ مشکل میں ایک توحید پرست انسان 2 چیزیں کرتا ہے۔ پہلی چیز، وہ کوشش بھی کرتا ہے اور دل کو اللہ کے سپرد بھی کرتا ہے۔ وہ روتا بھی ہے لیکن وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ دعا بھی کرتا ہے لیکن وہ بے صبری سے دعائیں نہیں کرتا، کیونکہ ایک توحید پرست انسان جانتا ہے کہ تھوڑی سی دیر ہو جانا انکار نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان مشکل میں اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ مشکلوں میں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری نظریں اسباب پر، دنیا داری کے لوگوں پر، ان چیزوں پر ہوتی ہیں، اللہ پر نہیں ہوتی۔ لیکن اور یاد رکھیں کہ جب رب آسانی دے سکتا ہے نا تو
مشکل کو بھی وہ آسان کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، مشکل ہمیں توڑنے کے لیے نہیں آتی بلکہ ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے۔ ہر آزمائش میں اللہ مجھے اور آپ کو کئی نئے مقامات عطا کر رہا ہوتا ہے۔ ہر آزمائش میں اللہ مجھے اور آپ کو کئی ایسے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لا رہا ہوتا ہے۔ بس شرط یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو اور توحید پر قائم ہو، کیونکہ جب انسان دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے بدلے بڑا کچھ اسے عطا کرتے ہیں۔ تو خود سے سوال کریں، پہلا سوال، کیا مشکل وقت میں میرا دل اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے؟ دوسرا سوال کریں، کیا میں آزمائش میں صبر اور یقین رکھتی ہوں؟ تیسرا سوال، کیا میں مشکل میں جلد مایوس ہو جاتی ہوں؟ چوتھا سوال، کیا میں سمجھتی ہوں کہ ہر آزمائش میں حکمت ہوتی ہے؟ پانچواں سوال، کیا میں مشکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہوں یا دور ہو جاتی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں مشکل وقت میں ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے اوپر کامل یقین عطا فرما، یا اللہ ہمیں مایوسی، گھبراہٹ اور بےصبری سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر آزمائش کو ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔